دیکھو ہم جب بھی دنیا میں چلتے پھرتے ہیں تو سارا دن ہم کس کی بڑائی سنتے ہیں؟ آپ دفتر میں جب جائیں گے، آفس میں، تو آپ کو جو کام سپرد کیا گیا ہے اسی کی عظمت آپ کے دل میں بٹھائی جاتی ہے۔ تاجر جب دکان پہ بیٹھتا ہے تو وہ بس اسی میں لگا رہتا ہے کہ میری مصنوعات یا میری دکان کا سامان زیادہ سے زیادہ کیسے فروخت ہو، اس لیے کہ دولت زیادہ آئے گی تو زیادہ ترقی کروں گا۔ تو اس کے دل میں ہر وقت دولت کی بڑائی، ہر وقت دولت کی بڑائی۔ آپ جم کلب چلے جائیں، وہاں سارے باڈی بلڈر ویٹ لفٹنگ کر رہے ہوں گے، تو ان کا دماغ بنتا ہے کہ جس کی طاقت زیادہ، جس کا سینہ زیادہ چوڑا، جس کا قد زیادہ لمبا، جو زیادہ ویٹ اٹھا سکتا ہے وہ بڑا ہے۔ تبھی بڑے صاحب جو ہیں وہ جن کے اتنے موٹے موٹی رانیں ہوں گی، وہ ایک کونے میں بیٹھ کے صرف حالات کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں طاقت زیادہ ہے تو وہ باس بنے ہوئے ہیں جم کلب۔ چھوٹے موٹے بیچارے باریک سے دبلے سے وہ 1-2 کلو کے بٹے اٹھا کے ان کی خدمت میں حاضری دے رہے ہیں کہ حضرت آپ اجازت دیں تو ہم اس میں 1 چھٹانک کا اضافہ کر دیں۔ تو وہاں بڑا کس کو سمجھا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ جس میدان میں آپ ہیں نا، اسی میدان میں جو آگے ہوگا اس کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں، تو ہر ایک کا میدان الگ ہے۔ آپ تعلیمی ادارے میں جائیں گے تو وہاں بڑا وہ ہے جس کے نمبر زیادہ اچھے آتے ہو۔ کلاس فیلو آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کرتے ہیں، بھئی یہ آج کل زیادہ آگے جا رہا ہے، یہ اس کے نمبر بھی زیادہ آتے ہیں، یہ ذہین بھی زیادہ ہے، یہ بات بھی زیادہ اچھی طرح سمجھ لیتا ہے، اس کی کوئی ایبسنٹ بھی نہیں ہوتی۔ تو ہم جب دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، دنیا کی ہر کتاب، دنیا کی ہر دعوت غیر اللہ کی بڑائی دل میں ڈالتی ہے کہ اللہ کے علاوہ سب بڑے ہیں۔ نئی بڑائی ڈالی جاتی تو کس کی؟ اللہ کی نہیں۔ کبھی آپ نے سنا کسی ٹیلی ویژن پہ پروگرام آ رہا ہو، اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہو؟ اللہ یہ کہ کوئی مولوی صاحب بیان کر رہے ہوں، جو الگ بات ہے۔ کسی اینکر سے سنا آپ نے؟ یا آپ نے جو بین الاقوامی جو نیوز چینل ہوتے ہیں انٹرنیشنل، ان سے کبھی سنا؟ یا فزکس کی کتاب میں کبھی پڑھا آپ نے؟ کیمسٹری میں آپ کو یہ تو مل جائے گا کہ پانی کا فارمولا کیا ہے، ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 مل کے پانی بنتا ہے۔ بنانے والے کی بڑائی کبھی سنی؟ کہ وہ اللہ بہت طاقتور ہے جس نے ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 مالیکیول ملا کے پانی بنا دیا، لہذا اس کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو۔ ایسی کہانیاں آپ کو فزکس، کیمسٹری اور میتھ کی کتابوں میں نہیں ملیں گی۔ آپ اگر میڈیکل سائنس کی طرف جائیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، آپ کو دودھ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ دودھ میں اتنے وٹامنز ہیں، اتنے پروٹین ہیں، اتنا کیلشیم ہے، اور ایسی ایسی چیزیں ہیں۔ یہ ہمیں ملتا کہاں سے ہے؟ بھینس سے بھی ملتا ہے، بکری سے بھی ملتا ہے، دمبے سے بھی ملتا ہے، اور گائے سے بھی ملتا ہے۔ یہ ساری تفصیلات ہوں گی۔ دودھ کی بڑائی بتائی جائے گی، لیکن دودھ بنانے والے کی بڑائی کا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا۔ تبھی ڈاکٹر جو 4 سال MBBS کرتے ہیں، ان کے دلوں میں چیزوں کی بڑائی تو آ جاتی ہے۔ ان کو پتا ہے دودھ کیسی چیز ہے۔ کسی حکیم کے پاس بیٹھیں، ڈاکٹر کے پاس بیٹھیں تو دودھ کے بارے میں ایک سوال کر لیں کہ ڈاکٹر صاحب میں دودھ پی لیا کروں 1 کپ، ایک دم 1 گھنٹے کی تقریر شروع کر دیں گے۔ بھائی دودھ تو ایسی چیز ہے، اس سے تو ہر ایک بچے کے لیے روزانہ ضروری، بڑے بھی ہو جائیں تو 1 گلاس پیا کریں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے کولیسٹرول کا مرض ہے، ملائی نکال کے پی لیا کریں، دودھ نہ چھوڑا کریں۔ دودھ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دے گا۔ شہد کے بارے میں پوچھ لیں، شہد کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دے گا۔ تو حکیم بھی، ڈاکٹر بھی، تبھی جو طلبہ جو ہیں 4 سال MBBS کا کورس کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی بڑائی تو آتی ہے، بنانے والے کی بڑائی نہیں آتی۔ تبھی ڈاکٹروں میں اکثر 100% نہیں، اکثر ڈاکٹروں کا طبقہ دین سے دور ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ میرا خیال ہے نہیں آ رہی سمجھ میں۔ ڈاکٹروں میں اکثریت دین سے دور، بلکہ وہ مولویوں کو تو ویسے ہی سمجھتے ہیں فضول سے پرانے لوگ، یعنی تو ٹیکہ لگانا نہیں آتا، یہ کیا ترقی کریں گے۔ تو حالانکہ وہ ساری چیزیں جن پر انہوں نے ریسرچ کی ہے، جن کی بڑائی ان کے دلوں میں ہے، تو بنانے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے۔ ایک ایک چیز بنائی اللہ نے۔ تو یہ جو زمین کے علوم کے ماہرین ہوتے ہیں، زولوجی جس علم کو کہا جاتا ہے،
تو وہ آپ دیکھیں زمین میں پیٹرول ڈیزل اور زمین کی تہوں میں جا کے کوئلے کی کانیں اور پتہ نہیں کس کس چیز پہ ریسرچ کرتے ہیں، اور زمین کے میں جو اللہ نے خزانے دفن کیے ہوئے ہیں، لوہا ہے، فولاد ہے، سونا ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، ان خزانوں پر مطلع ہوتے ہیں. ان کی بڑائی ان کے دلوں میں آتی ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ بنانے والا کون ہے اور ان زمین کے سینے میں دفن کرنے والا ان چیزوں کو کون ہے. تو یہ واحد میرے بھائی قرآن وہ کتاب ہے جو شروع اللہ کی بڑائی سے اور ختم بھی اللہ کی بڑائی پہ. اس لیے میرے بھائی دنیا کی کوئی کتاب پڑھنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ضروری اس کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا ہے، کیونکہ دنیا کی ہر کتاب خالق سے دور کر کے مخلوق کی عظمت دل میں بٹھاتی ہے، اور صرف اللہ کی کتاب ہے جو مخلوق کی عظمت نکال کے خالق کی عظمت دلوں میں بٹھاتی ہے.